اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، اور یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق نبوت و رسالت کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے اس کا آغاز ہوا، اور حضرت محمد مصطفیٰ پیغمبر انقلاب سند الاصفیاء اشرف انبیاء محمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ختم المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سلسلہ جو ہے وہ اختتام پذیر ہوا، اور اس کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ دائرہ اسلام سے کیا ہے، خارج ہے۔ ختم نبوت نہ صرف اسلام کی روح ہے بلکہ وہ بنیادی عقیدہ ہے کہ جس پر تمام امت مسلمہ کا روز اول سے اتفاق اور اتحاد ہے اور اجماع ہے اس کی چیز کے اوپر۔ قادیانیت یہ اسلام کے اگینسٹ ایک مصنوعی کیا ہے، ایک جو ہے وہ فرقہ ہے، مذہب ہے، جو بھی ہے، جس کا مقصد اسلام دشمن سامراجی طاقتوں کی سرپرستی میں اسلام کی بنیادوں کو متزلزل کرنا ہے۔ قادیانیت کے یوم پیدائش سے لے کر آج تک قادیانیت اور اسلام میں جنگ جاری و ساری ہے۔ یہ جنگ گلیوں بازاروں سے لے کر حکومت کے ایوانوں اور عدالت کے کمروں تک لڑی گئی ہے۔ اہل علم نے قادیانیوں کا ہر میدان میں تعاقب کیا ہے، ان کا تعاقب تقریر کے ذریعے سے کیا ہے، ان کے جو گمراہ کن عقائد ہیں تقریر کے ذریعے سے، تحریر کے ذریعے سے ان کا رد کیا ہے، سیاست کے ذریعے سے ان کا تعاقب کیا ہے، قانون کے ذریعے سے اور عدالت کے ذریعے سے ان کا تعاقب کیا ہے، اور تاریخ گواہ ہے کہ ہر میدان میں جو قادیانی ہے، جو مرتد ہے، انہیں شکست فاش کھانا پڑی۔ قادیانی ہمارا اس کے ساتھ شدید اختلاف اس وجہ سے ہے کہ یہ دین اسلام میں نقب زنی کرتا ہے، وہ دین کا حلیہ بگاڑتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی آ سکتا ہے، اور وہ قادیانی مرزا قادیانی کو اپنا آخری نبی مانتا ہے۔ قادیانی کیا ہے؟ یہ ہماری آستینوں کا سانپ ہے۔ مسلمانوں کو جو سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والا ہے وہ قادیانی ہے۔ اسلام کو جو خطرہ ہے وہ سب سے زیادہ قادیانیت کا ہے۔ اسلام کو نہ زیادہ خطرہ یہودیت سے ہے، نہ عیسائیت سے ہے، نہ بدھزم سے ہے، سکھزم، جینزم، کنفیوشنزم، شنٹوئزم، ٹاؤزم، یہ جتنے بھی مذاہب ہیں، اسلام کو باقی کسی بھی مذہب سے اتنا خطرہ نہیں ہے جتنا خطرہ اسے قادیانیت سے ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ قادیانی جو ہے وہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر وہ مسلمانوں کو گمراہ کر رہا ہے، وہ مسلمانوں کو راہ راست سے جو ہے وہ بھٹکانے کی کوشش کر رہا ہے، ان کو بھٹکا رہا ہے۔ اگر اس کی مثال کچھ اس طرح سے ہے کہ اگر شراب کے اوپر زمزم کا آب زمزم جو ہے اس کا ٹیگ لگا کر اس کو بیچا جائے، اس کو فروخت کیا جائے، اس کا سیل آؤٹ کیا جائے، تو کیا وہ زمزم ہوگا؟ نہیں، بلکہ وہ ہوگی حقیقت میں شراب ہی۔ تو اسی طرح قادیانی بھی کیا ہے، وہ اسلام کی تبلیغ، وہ حقیقت میں اسلام کے سب سے بڑے دشمن جو ہیں وہ قادیانی ہیں، سب سے بڑے دشمن ہیں۔ باقی جو مذاہب ہیں ان کی اپنی ایک ایڈنٹیٹی ہے، ان کی اپنی جو ہے وہ ان کے ڈاکٹرائن ہیں، ان کا کیا ہے، اپنے تھیولوجیکل کنسیپٹس ہیں، بلیف ہے، ریچولس ہیں، سوشل کسٹمز ہیں، ان کے اپنے عقائد ہیں، ان کی اپنی ایک شناخت ہے۔ لیکن قادیانیت کیا ہے؟ یہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر جو ہے وہ مسلمانوں کو گمراہ کرتی ہے۔ اسلام کے لیے جو اس وقت سب سے بڑا تھریٹ ہے وہ کیا ہے؟ وہ قادیانی ہے۔ سب سے بڑا خطرہ جو ہے وہ قادیانیت ہے۔ یہی وجہ تھی کہ 1973 کے اندر اسمبلی میں ایک بل پاس ہوا تھا۔ علماء کرام کی کوششوں سے، ان کی بہت بڑی سٹرگل ہے، یہ ان کی سٹرگل سے یہ بل پاس ہوا تھا، اور اس وقت کے جو منتخب پرائم منسٹر تھے ذوالفقار علی بھٹو، جب یہ اسمبلی میں ہمارے علماء کرام جب اس چیز کے اوپر بحث کرتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ یار یہ جو مسجد کا مسئلہ ہے، یہ مدارس کا مسئلہ ہے، اس کا ایشو ہے، جا کے وہاں پہ بیٹھ کے آپ کیا کریں، اس کو سالو کریں، اس کو وہاں پہ جا کے اس کا حل کریں۔
اب کافی اس کے اوپر وقت گزر چکا، لیکن یہ بل پاس نہیں ہو رہا تھا۔ اب علماء کرام نے، ٹھیک ہے، شاہ مندرانی، مفتی ممنون، بڑے بڑے علماء کرام تھے جو اس وقت جو اسمبلی کے اندر موجود تھے، انہوں نے پرائم منسٹر آف پاکستان جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب ان کے پاس گئے، انہوں نے کہا کہ بھٹو صاحب آپ بتائیں کہ اس وقت پاکستان کا پرائم منسٹر کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں ہوں پرائم منسٹر، اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ کے ہوتے ہوئے، آپ تو منتخب پرائم منسٹر ہیں، آپ کے ہوتے ہوئے اگر کوئی اور بندہ جو ہے وہ یہ کلیم کرتا ہے کہ میں کیا ہوں پاکستان کا پرائم منسٹر میں ہوں، وہ آپ کی چیئر کے ساتھ چیئر لگا کے بیٹھ جاتا ہے اور وہ بھی یہ اعلان کر دیتا ہے، کلیم کر دیتا ہے کہ میں بھی کیا ہوں پرائم منسٹر ہوں، تو آپ کا ریئیکشن کیا ہوگا، آپ کا رسپانس کیا ہوگا؟ تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب غصے میں انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ کوئی ایسا کر کے تو دکھائے، وہ تو ملک کا غدار ہوگا، قوم کا غدار ہوگا، وہ پاکستان کا غدار ہوگا، وہ آئین میں قانون پاکستان کا جو ہے وہ غدار ہوگا، اس کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے۔ تو پھر علماء کرام نے ان کو بڑے احسن انداز سے ان کو سمجھایا کہ دیکھیں مسئلہ جو ہے وہ اسلام کا ہے، یہاں ٹھیک ہے، اسلام کیا ہے؟ اسلام میں آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میرے آخری نبی اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور قرآن پاک نے بھی ان کی نبوت کی جو ہے وہ اس کے اوپر مہر لگا دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ آخری نبی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے ایک بندہ ہے جو کیا کر رہا ہے، وہ کلیم کر رہا ہے کہ میں آخری نبی ہوں، اور لوگ اس کو آخری نبی ماننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ان کے بارے میں پھر جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب تھے انہوں نے کہا کہ وہ بندہ کیا ہے، ڈیفینیٹلی وہ آدمی کیا ہوگا، وہ کافر ہے جو حضور کے ہوتے ہوئے یہ کلیم کرے کہ میں کیا ہوں آخری نبی ہوں، اور اس کے جو فالوورز ہوں گے، اس کو جو ماننے والے ہوں گے، ڈیفینیٹلی وہ بھی کافر ہے۔ پھر اسمبلی کے اندر یہ بل پاس ہوتا ہے، اور پھر اس پر جو ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب سگنیچر کرتے ہیں، اور ان قادیانیوں کو، مرزائیوں کو جو ہے وہ نان مسلم ڈکلیئر کر دیتے ہیں۔ اب وہ جو قانون تھا، وہ جو آئین تھا 1973 کے آئین کے تحت پاکستان پینل کوڈ کے سیکشن 298C اور 298B، اس میں قادیانیوں کے اوپر پابندیاں لگا دی گئی، اور وہ پابندیاں کیا تھیں کہ قادیانی جو ہیں وہ اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے، قادیانی جو ہیں وہ ان کی جو ریلیجیس کتاب ہے اس کو قرآن نہیں کہہ سکتے، وہ اپنی اذان نہیں دے سکتے، وہ اپنی عبادت گاہ کو جو ہے وہ مسجد نہیں کہہ سکتے، وہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، وہ اپنے مذہب کی دعوت نہیں دے سکتے، تبلیغ نہیں کر سکتے، جس طرح کیا ہے آج دور حاضر کے اندر حالیہ دنوں میں آپ نے جو ہے وہ مبارک ثانی کے کیس کے بارے میں سنا ہے کہ جو بندہ کیا ہے اپنے ایک چار دیواری کے اندر بیٹھ کے لوگوں کو تبلیغ کر رہا ہے، قرآن کے اندر تحریف کر رہا ہے، یہ کتنا بڑا جرم ہے، اور اس جرم کے اوپر پاکستان کی جو سب سے بڑی عدالت ہے اس کا جو جج ہے وہ کیا ہے، وہ ان کو ایک چور راستہ جو ہے وہ پرووائڈ کر رہا ہے، اور اس کے اوپر یہ تماشائی بنا ہوا ہے۔ تو قادیانیوں نے یہ جو قانون تھا، اس قانون کو ختم کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، انہوں نے پہلے دن سے ہی، روز اول سے ہی انہوں نے کوشش کی، سازشیں بڑی بڑی کی کہ یہ قانون ختم ہو جائے۔ اور میں ایک کلپ سن رہا تھا جو کہ شاہ مندرانی صاحب کا کلپ تھا، اور اس میں وہ بتا رہے تھے کہ میں جب اسمبلی کے اندر یہ جب بل پاس ہوا، اور میں ایک فوتگی کی وجہ سے کراچی مجھے جانا پڑا، اور وہاں پہ میری کچھ لوگوں سے ملاقات ہوئی، اور مجھے انہوں نے دعوت دی کھانے کے لیے، میں وہاں پہ پہنچا، شام کا ڈنر کا انویٹیشن تھا، تو وہاں پہ جب میں پہنچا تو انہوں نے کہا کہ ابھی کچھ گیسٹ آنے والے ہیں، اس کے بعد ہم کھانا شروع کریں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ تھوڑی ہی دیر بعد کیا ہوتا ہے کہ ایک گاڑی آئی، ایک بڑی گاڑی تھی، اور اس میں سوڈٹ بوڈٹ دو لوگ تھے، اور ان کے ساتھ کچھ سکورٹی وغیرہ تھی۔ انہوں نے اپنی گاڑی کی ڈگی سے وہ ایک ٹیچی سا نکالا، کھانا وغیرہ کھایا، اس کے بعد وہ مجھے کہنے لگے کہ حضرت آپ کے لیے ہم نے جو ہے نا وہ ہم کچھ آپ کو ہدیہ پیش کرنا چاہتے ہیں۔ تو شاہ مندرانی نے کہا کہ مجھے آپ کیوں ہدیہ پیش کرنے جا رہے ہیں، میں آپ نہ میرے مرید ہیں نہ آپ میرے اسٹوڈنٹس ہیں، آپ مجھے کیوں ہدیہ پیش کریں؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں حضرت، وہ جو آپ بل اسمبلی میں پاس ہوا ہے، آپ کوشش کریں کہ وہ بل آپ واپس لیں۔ انہوں نے وہ اسٹیچی کو کھولا، اور آگے اس میں ڈالرز تھے، اس میں پاؤنڈ تھے، اور وہ ٹیچی پیسوں کی بھری ہوئی تھی۔ آپ ہنسے اور آپ نے کہا کہ دیکھو میرا جو سودا ہے وہ آلریڈی ہو چکا ہے۔ تو وہ قادیانی کہنے